بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک مرتبہ جب بی بی فاطمۃ الزہرا اپنے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئیں، یعنی اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئیں، تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سے کیا فرمایا۔ یہ واقعہ سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ پیارے دوستو، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ ہم دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ یعنی اپنی بیٹی اور اپنے داماد میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا ہی عجیب و غریب سوال پوچھا تھا، مگر پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی عجیب و غریب جواب عطا فرمایا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، تم سے زیادہ مجھے میری بیٹی فاطمہ محبوب ہے، اور فاطمہ سے زیادہ مجھے تم عزیز ہو، یعنی کہ تم سے زیادہ مجھ کو فاطمہ پیاری ہے اور فاطمہ سے زیادہ مجھے تم پیارے ہو۔ اتنا پیارا جواب سن کر حضرت علی کا دل خوش ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک مرتبہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان کسی بات کو لے کر ناراضگی ہو گئی، اور حضرت علی نے ذرا سا سخت رویہ اختیار کر لیا۔ اس بات کو لے کر حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا روٹھ کر یعنی ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئیں، یعنی کہ اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئیں، تاکہ اپنے والد کو اپنا غم سنا کر اپنے دل کا بوجھ کچھ ہلکا کر سکیں۔ مگر بی بی فاطمہ کے پیچھے ہی ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی گھبرائے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے، اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ خدا نخواستہ اگر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے تو کہیں میری دین اور دنیا دونوں تباہ نہ ہو جائیں، اس لیے اگر کوئی بات یہاں پر ناراضگی کا سبب بنتی ہے تو فوراً اس کو حل کر دیا جائے۔ بس یہی سوچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر حضرت علی کی سختی اور ان کے غصے کی شکایت کرنے لگی، اور اپنے شوہر کی زیادتی کا حال اپنے والد کو سنانے لگی، اور پھر زاروں قطار رونے لگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو اس قدر روتے ہوئے دیکھا تو ان کا دل بھی بھر آیا اور آپ غمزدہ ہو گئے۔ پھر بھی آپ نے اپنے داماد حضرت علی کے بارے میں کچھ بھی برا نہیں کہا، یعنی کہ حضرت علی کی کوئی بھی برائی نہیں کی، بلکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بیٹی، ہم نے تمہارا نکاح اس شخص کے ساتھ کیا ہے جو قریش کے جوانوں میں سب سے طاقتور اور اسلام لانے والوں میں سب سے اول تھا۔ اے بیٹی فاطمہ، میاں اور بیوی میں کبھی کبھی اس طرح کی باتیں ہو جایا کرتی ہیں۔ ایسے کوئی میاں بیوی نہیں ہیں جن کے درمیان کوئی رنجش کی بات نہ ہوتی ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی آئیں۔ اور اے بیٹی فاطمہ، یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ مرد سارے کام اپنی عورت کی مرضی کے ہی مطابق کرے؟
اے بیٹی فاطمہ، جاؤ اپنے گھر واپس جاؤ تاکہ میں تم دونوں کو خوش دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکوں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے اور آباد رکھے اور تم دونوں میاں بیوی میں ہمیشہ محبت بنائے رکھے۔ اپنے والد کی باتیں سن کر بی بی فاطمہ کے دل کی ناراضگی تھوڑی دور ہو گئی۔ ادھر ایک کونے میں کھڑے حضرت علی نے جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ باتیں سنی تو ان کا دل بھی بھر آیا، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آنکھوں میں آنسو لیے حضرت فاطمہ سے کہنے لگے، اے فاطمہ، اللہ کی قسم آئندہ کبھی بھی میں تمہارے ساتھ ایسی باتیں نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہارے ساتھ ایسا سخت رویہ اختیار کروں گا جس سے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچے۔ حضرت علی کی زبان سے یہ باتیں سن کر حضرت فاطمہ کا دل بھی بھر آیا اور وہ کہنے لگی، اے میرے شوہر، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی تو میری ہی تھی جو تھوڑی سی بات پر میں ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر چلی آئی، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی محبت سے سرشار ہو کر خوشی سے اپنے گھر لوٹ آئے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس روز کے بعد دونوں میاں بیوی خوشی سے اور محبت سے ایک ساتھ رہنے لگے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، اے فاطمہ، آپ نے آج تک مجھ سے کسی بھی چیز کی فرمائش نہیں کی، لیکن آج آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا کس چیز کو کھانے کا دل کر رہا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے علی، آج میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے، حالانکہ اس وقت انار کا موسم نہیں تھا، مگر پھر بھی حضرت علی اپنی بیوی حضرت فاطمہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور ایک یہودی کے دروازے پر پہنچ گئے جو انار کی تجارت کیا کرتا تھا۔ آپ نے اس یہودی کے دروازے پر دستک دی۔ وہ یہودی جیسے ہی باہر آیا تو حضرت علی سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مجھے ایک انار چاہیے۔ اس پر یہودی نے صاف صاف منع کر دیا کہ اس وقت میرے گھر پر ایک انار کا دانہ بھی نہیں ہے، مگر حضرت علی پھر بھی کہنے لگے، تمہارے گھر میں انار موجود ہے۔ وہ یہودی پھر سے کہنے لگا، میں ایک سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں کہ میرے گھر میں انار نہیں ہے۔ حضرت علی یہ سن کر مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا کہ میں ایک پیغمبر کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں انار موجود ہے۔ یہودی ابھی بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا کہ اتنے میں اس کی بیوی جو گھر کے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر ساری باتیں سن رہی تھی، اس نے اپنے یہودی شوہر سے کہا کہ میں کلمہ پڑھ رہی ہوں اور تم بھی کلمہ پڑھ لو، کیونکہ گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہ بات سن کر وہ یہودی بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ گھر تو میرا ہے اور میرے گھر کی چیزوں کا علم علی کو ہے۔ پھر اس یہودی نے کلمہ پڑھتے ہوئے وہ انار حضرت علی کو دے دیا۔ حضرت علی اس انار کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک اندھا فقیر پڑا ہوا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور پوچھنے لگے کہ اے شخص، تمہارا کس چیز کو کھانے کا دل کر رہا ہے؟ تو وہ فقیر کہنے لگا، یا علی، میرا دل انار کھانے کو کر رہا ہے۔ اندھے فقیر کی بات سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سوچ میں پڑ گئے کہ آج فاطمہ نے زندگی میں پہلی بار کچھ مانگا ہے۔ یہ انار میں فاطمہ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اگر میں یہ انار فقیر کو دے دوں تو فاطمہ ناراض ہو جائے گی
اور اگر اس فقیر کو میں یہ انار نہ دوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ سب سوچ کر حضرت علی نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ انار نکالا اور اس فقیر کی جھولی میں ڈال دیا اور چپ چاپ مایوسی سے اپنے گھر لوٹ آئے اور سوچنے لگے کہ اب فاطمہ کو کیا جواب دوں گا۔ اتنے میں حضرت فاطمہ کی اندر سے آواز آئی، اے علی، میں نے تو ایک ہی انار مانگا تھا، آپ نے تو 10 انار بھیج دیے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، یہ انار میں نے نہیں بھیجے تھے، یہ انار تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر حضرت علی نے سارا واقعہ حضرت بی بی فاطمہ کو بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ! جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔